والا دجال جو ہے یہ سوشل میڈیا ہے۔ ایک دجال ہوتا ہے، اس کا وجود سامنے ہوتا ہے، مگر ادھر دیکھیں نہ سار ہوتا نہ پاؤں ہوتا بات کا، تو کاٹ کے بات چلا دیتے ہیں۔ وہ بیچارہ ساری عمر وضاحتیں ہی دیتا رہ جاتا ہے، وہ بھائی میں انج نہیں کیا، وہ پھر پورا کلپ لاندہ ہے۔ تو میں یہ بات اس لیے یہاں کی ہے، یہ شادی جو ہوتی ہے نا، یہ ایک بندھن ہے، انہوں توڑن واسطے شیطان چاروں طرف جال بندا ہے۔ دلہا اور دلہن دے دل وچ ایک دوسرے دی نفرت پیدا کرنے دی کوشش کرتا ہے۔ انہیں انبیاء نو دا لایا، اولیاء نو دا لایا، اتقیاء نو، صلحاء نو، آئمہ نو دا لان دی کوشش کی تھی۔ اور ولیمے دے اندر تسی دیکھو کہ ساڑھے ولیمے چ غریب کنے شامل نے، یتیم کنے شامل نے، بیوہ عورتہ کنیاں شامل ہے۔ ہر ولیمے چ تسی دیکھو کہ رشتہ دار ہی شامل ہوں دے، جد کہ صحیح حدیث سے نبی کریم نے فرمایا وہ ولیمہ قبول ہی نہیں ہوتا جدے چ محلے دے غریب یتیم مسکین لوگ شامل نہیں ہوتے۔ یہ حدیث ہے، مگر بدقسمتی ہے کہ ساڑھے بابے 70-80 سال دے ہو کے بھی ڈنڈا پھڑ کے میرج ہال دے بوئے اگے کھڑے ہوں دینے تے نال پوچھ دینے تو کڑے پاسی ہوں بھی جے کو ماڑا آئی گیا ہے، اندر بہ ہی گیا ہے، تو انہوں نہ کڈو۔ ہو سکتا او دے ایک لقمہ لان نال اللہ روٹی چی برکت پیدا کر دے۔ اللہ بولو کسی دی عزت چ کانڈ لگن دیندہ ہے؟ اللہ نہیں لگن دے۔ تو خدا را یہ چھوٹے بچوں کو اور جو غریب کھانا آ جائے تو آپ نے نائی نو سب تو پہلے نصیحت کرنی کہ تیریاں 7 دیگاں تے ایک دیگ ود رکھنی ہے اینا لوکاں واسطے، انہوں دا ٹیبل بھی ایک لگ رکھنا ہے۔ میری نصیحت تے عمل کرنا، جے کدی ساری زندگی کسے شاید ہی تھوڑ آئے تے میں نے فون کر کے کہنا مولوی جی تاڑی گل چتے اثر ہی نہیں سی۔ ایک ٹیبل لگ رکھیا کرو ذہن چ، مثال ہے میرے جال چ 90 بندیاں نے انتظام کیتا ہے نا تے 100 دا کہنا ہے، وہ ایک ٹیبل ہی لگ رکھنا ہے۔ جیڑا بندہ اجنبی نظر آئے بیٹھا انہوں کہنا ہے آپ کے لیے وہ خصوصی ٹیبل ہے، تاکہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا کے جائے۔ کہندے نے جیم جنہ دے کر درویش کھاون تے پھر اوتھے غریبی نے آمنا کی، جتھے ہوندیاں سوندیاں نہ ہووے اوتھے رحمت نے پھیرا پامنا کی۔ جتھے ہر ویلے نہ ہوئے، سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت سمجھ کے تسی قربانی کر دے۔ ساڑی قوم وہ بھی گوشت آپ ہی رگڑ جاندی، کتے سالاں بعد ولیمہ ہے بھائی ہدایت کو اللہ جنت میں اللہ مقام، پورا نام ہدایت ہی ہدایت اللہ صاحب، ہدایت اللہ صاحب کو اللہ اپنی بارگاہ میں ان کی جو خطائیں درگزر فرمائے ان کو معاف فرمائے۔ وہ اللہ کے پاس چلے گئے، میں یہاں اتنے ان کے رشتہ دار بیٹھے، میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ قربانی دا گوشت بھی بندے آپ رگڑ جاندے، ولیمیاں دا مال بھی آپ رگڑ جاندے، نیوندرہ جمع ہو جاندہ ہے۔ بھئی یہ پھر ولیمے کا حضور کی سنت سے کیا تعلق ہے؟ سنت عمل تو خیر کا عمل ہوتا ہے، اس میں لوگوں کو خیر ملتی ہے۔ ہمارے ولیمہ میں کیا خیر ملی؟ نہ کسی یتیم کو کھانا ملا، نہ کسی بیوہ عورت کو کھانا ملا، نہ کسی محلے کے مسکین کو کھانا ملا، انا منڈے شرینیاں پوں اپنے ان سارے رشتہ دار کٹھے کر کے تسی بہ جاندے یہ بیاواں تے۔ آج کتنے مسلمان بیٹھے ہو جیڑی روٹی ودی ہوندی وہ اسی درس چکالنے ہیں، وہ کوئی قبول نہیں ہوندی۔ امام بخاری نے لکھا انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ جب روٹی نہیں ودی سی ادھر تاری نیت ہے گی سی بھی یہی طالب علمہ نو کھانا کھلنا ہے، چلے ہو ودی کٹی تے بندہ نوکر نو کھوائے تے وہ سدھے منہ نہیں کھاندا تے وہ طالب علم تے او نہیں جنہ دے پیراں تھلے فرشتے پر بچھاندے۔ تو میں گل ویلے دی کرنا ہونا پھل موسم دا، ایک گلا مولوی نہیں کر دے کھول کے، مگر میں جیڑی موقع تے جاواں جس طرح دے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہون، پولیس بیٹھی ہوئے، فوج بیٹھی ہوئے، جج بیٹھے ہون، وکیل بیٹھے ہون، میں انج دی گل کرنا ہے۔
آپ کو بھی میں یہ پیغام دے رہا ہوں، کتنے بیٹھے ہیں؟ میں نے میاں نواز شریف صاحب کو مدینے میں خطاب کیا، میں نے ادھر بھی یہ بات کی میاں صاحب کو، میاں صاحب آپ عدم برداشت کا شکار نہ ہوں، آپ بڑے ہیں، آپ بچوں کو ساتھ لے کر چلو، برداشت والے بنے، مدینہ کو آئیڈیل مانیں، حضور کی زندگی کو آئیڈیل مانیں۔ آپ کو بھی نصیحت ہے کہ آپ جتنے لوگ اس ولیمے میں شامل جو میں باتیں کر رہا ہوں انہوں دل چ جگہ دینی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو کھانا کھلایا اور 4 گھر دے دروازے ہوندے سن، جدھروں کوئی آندا سی انہوں کہندے سی کھانا کھا بعد چ سفر شروع کر۔ تے ساڈے تے دکان تے گاہک آ جے تے دکاندار روٹی پھڑ کے ٹیبل تھلے رکھ دیندے نے کہ چلے ہی جاوے تو پھر کھاواں گا۔ تو آج دے ولیمے دے اندر ایک خصوصیت ہونی چاہیے، یہاں گلی کے بچے چل پھر رہے ہیں، ان کو بھی کھانا کھلاؤ، غریب نہ بیالہ محلے میں پہلے مینشن کر لیا کرو، بیوہ عورت یتیم بچے 10 دن پہلے انہوں کارڈ دے ہونا ہی، تاڑے اللہ سانو نہیں اندرے دی بھی لوڑ نہیں، سلامی دی بھی لوڑ نہیں، صرف تسی ساڑے ولیمے چاہنا ہے تے ساڑا کمینہ جی ولیمہ فرش تو اٹھ کے عرش عظیم تک پہنچ جانا ہی، ساڑی روٹی اللہ قبول کر لینی ہے، دونوں جوڑے دے اندر اللہ محبت ڈبل کر دینی ہے، دونوں خاندانہ چ محبت ڈبل کر دینی ہے۔ ایدہ مطلب ہے ولیمہ قبول ہے جدے چ محلے دے یتیم غریب تے مسکین لوگ شامل نے۔ میرے دوستو عرض کرنا چاہ رہے ہمیں ایک کھانا خالص اللہ دی رضا واسطے کھلایا کرو، لوگاں دے دلان چ ایک دوسرے دی محبت بیٹھے۔ پھر جناب اعلیٰ ولیمے دے اندر ایہو نیت ہونی چاہیے کہ میرے نبی نے فرمایا ولیمہ کرنا خواہ ایک بکری نالی کر دو، خواہ ایک بکرے نالی کر دو، مگر ولیمہ ضرور کرنا ہے۔ عرض کرنا چاہ رہے سنت رسول ہے، اتبہ جملہ کمانگا ذرا سنوا لائی، بھی مسئلہ حل ہو گیا کہ ولیمے چ کنہ لوگاں دا آنا ضروری ہے۔ اور ذرا سنو مسلمانوں، عرض کرنا چاہ رہے ہمیں میرے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، مولا جی ہماری شادیوں میں یہ بڑی برائی ہے، کروڑ پتی مہمانوں کو ہم دولے کے ساتھ بٹھاتے ہیں کیونکہ ان کا بڑا نام ہوتا ہے، بڑا ان کے پاس مال ہوتا ہے، سکے چاچے سکے مامے سکے پراؤ غریب ہے پچھلی کرسی تے بیٹھے ہوندے نے، انہوں کو بندہ پوچھ لیندہ ہے یار تیرا کی قصور ہے تو ایتھے بیٹھا تمہیں سٹیج تے جاؤ، وہ کہندہ میرا جرم ہے میں غریب آؤں، آندے نے پرائے اپنے بن جاتے ہیں، جب کچھ پاس ہوتا ہے غریبی توڑ دیتی ہے جو رشتہ خاص ہوتا ہے، روگاں وچوں روگ براؤ ہو جس دا نام غریبی، دوروں ویکھ کے لنگ جاندے تیرے رشتے دار قریبی۔ آج سارا سٹیٹس کو سلام ہے، آندے نے اس مایا کے 3 نام، پرسو پرسا پرسرام، جویں جویں دولت وادی جائے گی اویں میں ادب وادہ جائے گا۔ دنیا کلمے کو سلام نہیں کرتی، اللہ کی قسم ہے یہ دنیا والے کلمے کو سلام کرتے ہوں تو ہر مسلمان کو عزت دیں، یہ افسر کلمے کو سلام نہیں کرتے۔ یہ پاکستان کے افسروں کا حال دیکھ لیں، اگر فون کرا کے جائیں تو افسر ایزی ہے، اگر فون کرا کے نہ جائیں تو افسر بیزی ہے، صاحب انہیں بیزی ہیں۔ جس عوام کے پیسے سے صاحب بنا ہے، جس عوام کے پیسے تنہا لیتا ہے اسی کوئی صاحب بن کے دکھا رہا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب آپ سے پیسہ بھی لیتا ہے مگر آپ کی بات نہیں سن سکتا، آپ کے کام نہیں آ سکتا۔ یہ ہمارے پاکستان کے حالات ہیں، یہ کیسا منظر ہے کہ قدم قدم پہ ہمارے کلندر برائیاں پیدا ہو چکی۔ خدا کے لیے یہ سٹیٹس کو سلام نہ کریں، محمد عربی کے کلمے کو سلام کریں کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، اس کو عزت دیں، چھوٹے سے چھوٹا ہو بڑے سے بڑا ہو۔ ہن ایمان نہ دسو نہ ذرا کہ کروڑ پتی مرے تے او دا کفن دفن کوئی لگ ہوندا ہے، راتی لاکھ پتی دینے کچھ بھی نہیں، راتی صدر صاحب دینے کچھ بھی نہیں، راتی چودھری صاحب دینے کچھ بھی نہیں، راتی ارب پتی دینے کچھ بھی نہیں، راتی خرب پتی دینے کچھ بھی نہیں۔ عرض کرنا چاہ رہے ہمیں میں بچے نو داد دینا ہی اینا بزرگاں نو عزت دیتی تے ایتھے بٹھایا وے، جھیڑے بچے اپنے وڈیاں نو عزت نہیں دیندے وہ بچے کدی خود بھی عزت نہیں پاندے۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں ذرا سنیے، جڑا ولیمہ انجدہ نہیں کرو مہربانی تو محل زمین پر، خدا مہربان گا عرش بری پر۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں، امام الانبیاء نو ماننے والوں، یہ میوات والے انہوں نے بھی بڑی خرابیاں پیدا کی ہیں۔ ایک میوات
میوات میں عالم اٹھاؤ، اس نے ساری قوم کو تبلیغ پہ لگایا۔ وہ کتنا بڑا عالم، مولانا نبی سنو جمیل صاحب، مولانا الیاس صاحب، کتنے بڑے عالم، ساری دنیا کو تبلیغ پہ لگایا، مگر اسی میوات میں کچھ لوگوں نے ایسی گندی رسم چلائی کہ ارے بھائی شور شوری کی شادی کریں گے، ارے واڑی پڈو پکے گا، کرارو پکے گا، اور گاڑی ملے گی 125 دیں گے، 2D کار دیں گے۔ یہ ساری میوات والوں نے کام چلایا۔ اب اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے کہ غریب میواتیوں کی بیٹیاں بوڑھی ہو چکی، غریب میواتیوں کے بیٹے بوڑھے ہو چکے ہیں، رشتے نہیں مل رہے۔ میں نے کلپ بنایا تھا، اگلے دن وائرل ہوا تھا کہ 125 نہ ملے تو یہ منگنی توڑ دیتے ہیں۔ اور میرے دوست کی ہونڈا موٹر سائیکل کی جناب والا وہ ایک فرینچائز ہے حسیب امجد صاحب کی، وہ مجھے بتا رہے تھے سب سے زیادہ ہمارے میواتی بھائی 125 لے کر جاتے ہیں۔ کیوں کہ بیٹیوں کی منگنی کے لیے 125 دیتے۔ آپ بتائیں کتنے بیٹھے ہیں؟ غریب تو مر گیا نا، غریب کی بیٹی تو گھر میں بیٹھی ہے۔ یہ گندی رسموں سے نکلیں، ان گندے رواجوں سے نکلیں تو ساڑھے اللہ معاف کرے۔ یہ دولہا ہے نا، یہ تو چلو اس کو مینشن کرتے ہیں، یہ ہار ڈال نا پتہ چلے دولہا بیٹھا ہے، ماشاءاللہ اللہ عمر چ برکت فرمائے۔ ساڑھے تیتھے دولہے جڑے نا ہون پائی 38 سال 35 سال 30 سال دی عمر چ بیاہ کر دے تے 34 35 چ اسرائیل آ جاندہ ہے۔ ہون بچہ ہو گیا 2، ایک 2 سالاں دا ہے، ایک 6 مہینے دا ہے۔ ہن بیوہ عورت اگر شادی کرے انہاں بچیاں نو باپ والا پیار نہیں ملنا، معاشرہ اس طرح کا ہے، اللہ اولاد کے ساتھ کوئی پیار نہیں کرتا۔ اب کرے تو بچوں کو پیار نہیں ملنا، اگر وہ بیوہ عورت ان بچوں کے اوپر زندگی گزارے تو اس کی اپنی جوانی برباد۔ ہن میں سوال کرنا ہے نا جنہیں پڑھے لکھے بیٹھے جے، 34 سال چ جڑا دولہا گیا ہے، سارے بندیاں نو پوچھو گلی اوے اللہ دی رضا ہے ہویا بڑا ماڑا جوانی تر گیا، وہ بھئی وہ جوانی ہے، شریعت آندی ہے 15 سال دی جوانی ہے، 16 سال دی جوانی ہے، تے اسی جوانی بنائیے 40 سالاں چ 35 سالاں چ۔ ہن کلمہ پڑھ کے دسو بھی اللہ نے کہا سی بھی اینوں 35 سال چ بیاہو۔ ہن بچہ جو بیایا ہوئے 16 سال دا، چلو پاکستان دا کوئی قانون بھی وچ کئی امترا ہے 18 سال چ بیاہنا ہے، 14 سال دا اگر بچہ بالغ ہویا نا 4 سال جننے انہیں زنا کرنے نے وہ تے ایم پی ایم این اے تے پہنے نے نا جنہ قانون بنایا ہے، قومی اسمبلی تے جنہ قانون بنایا بھی 18 سال دا شناختی کارڈ بننا ہے، 4 سال تے گناہ پہنا انہاں دے پلے، 18 تو اگے جدو 35 تک ویاہ کرنا منڈے دا وہ جننے انہیں پاپ کرنے نے وہ سارے ماں پیو دے پہنے۔ ہن اللہ نے کہا سی بھی اس بچے دی شادی 30 سال دی عمر کرو تے 2 سال دا یتیم بچہ چھڑ کے جائے تے بیوہ رولے پراواں دے بوئے آتے۔ کتنے بھائی ہیں جو اپنی بہنوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں؟ میں خدا کے لیے ہاتھ جوڑتا ہوں، ان بہنوں کو زکوٰۃ نہ دیا کرو، فطرانہ نہ دیا کرو، بلکہ جب بہن بیوہ ہو جو سارے بھائی کٹھے ہو کے اپنے بابا کے پاس جایا کرو، بابا اس کا مکان میں 25 لاکھ حصہ بنتا ہے، اس کو دے دو، اس کے بچے سکول پڑھتے رہیں گے، کام چلتا رہے گا، یہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں کریں گے۔ مگر ہم نے اپنی بیوہ بہن کو سال بعد عید پہ کپڑے دیے، جوتے دیے، کوئی مہینے بعد گندم بیچ دیا، آٹا بیچ دیا، راشن بیچ دیا، شیم پاریو افسوس، اپنا نظام چلاتے ہو، بہنوں کا نظام زکوٰۃ پہ لے آئے ہو۔ شریعت نے بہن کو فقیر نہیں بنایا، بیٹی کو فقیر نہیں بنایا۔ آج ہم نے لیٹ شادیاں کر کے اپنے بانجے یتیم پالنے شروع کر دیے، مگر اس بانجے کے والد کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بہنا جی بانجے کو، اپنے بھتیجے کو ٹائم سے شادی نہیں کی تو اس کا وبال ہم بھگت رہے۔ تے ساڑی قوم دی گڈی واجے نا تو اتر دے آندے نے چلو چھڑو اللہ دا حکم سی، اللہ آندہ ٹائر نوے نہ پواؤ، اللہ آندہ دی بریک صحیح نہ کراؤ۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عقیدہ ہے ہر خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے اور ہر شر کی نسبت اپنی طرف کرنی۔ یہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں اتھے کسی دا جوان پتر مار جینا تو جاندے ہیں کہیں گے بڑا ماڑا ہویا، وہ چلیا فوت کنے کیتا اللہ نے، روح قبض کرائی اللہ نے، ہن اللہ کس نے ماڑا کردہ ہے؟ شرم نہیں آندی بندے کیسے کیسے لفظ بولتے ہیں جتنا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ جب اسلام نے ہمیں کہا ہے کہ آپ نے یہی جا کر کہنا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بس بھی اس نے جانا ہے۔
چلے گیا، ہم نے بھی اس کے پیچھے لوٹ کے جانا۔ کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہن ساڈے اتنے منڈے 35 سال دے کر کے ویاؤندے، وہ 40 منڈے جا رہے ہیں، اٹیک ہو رہا 20 سالوں دے منڈیاں نو دل دا اٹیک ہو رہا، 18 سال دے منڈیاں نو دل دا اٹیک ہو رہا۔ کہ چند میں نے باتیں کرنی تھی، 5-10 منٹ میں اور بات کر کے پھر آپ کا کھانا کھولنا ہے۔ آپ بڑی دیر سے آئے، آئی سلوٹ یو، آپ انتظار میں بیٹھے ہیں، میں تو تنوں سلوٹ ہی کر سکتا ہے، مگر ایک میری گل یاد رکھنا، تسی جنہیں بیٹھے۔ اچھا چلو میں پورا کرنا، دولہا کہنا ہے اے میرے چند نے، میں تھوڑا ہی ٹائم لانا بٹنا جی۔ تسی جنہیں مہمان، لڑکی والے بھی آ گئے ہیں نا، ہاں ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کا بھی آنا قبول فرمائے۔ تو شریعت نے کیا کہا ذرا سنیے، میرے نبی نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلی، تاڑے چو بہترین ہوئے جڑا اپنیاں بیویاں نال اچھا سلوک کردا ہے، اہل و عیال تے عورتاں نال اچھا سلوک کردا ہے۔ آج یہ دولے کو میں بات سمجھانے لگا ہوں کہ یہ جو نکاح کے موقع پہ دولے کے پاس مولوی صاحب کہتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ اصل میں خطبے میں علماء کرام یہ آیتیں اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ دولہا اور دلہن کو سمجھائیں کہ اللہ سے ڈر کے اپنی زندگی کے معاملات میں زندگی گزار۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اب یہاں کیا پیغام دیا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچی اور سیدھی بات کرو۔ یہ دولہے کے سامنے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں اس کو ٹچ دیا گیا ہے کہ عورت مرد دا لباس ہے، مرد عورت دا لباس ہے، دولہے نے اپنی بیوی نال سچ بولنا ہے اور دلہن نے اپنے دولہے نال سچ بولنا ہے۔ پر ایتھے تے معاملے کچھ اور نے۔ بیگم پوچھ دی کتھے گئے ہو؟ میں ذرا یاراں نال گیا، کام گیا۔ کتھے گیا یہ؟ کام گیا۔ ہن تینوں دسنا ضروری ہے؟ تے چلیا جے انہوں نہیں دسنا، دسنا کنوں؟ وہ جڑی جانو مانو نہ 3-3 گھنٹے گلاں کردے نے منڈے، انہوں تے ہر شاید دس دے نے میں آج یہ کھایا یہ کھایا یہ کھایا، تو یہ تو تمہارے نکاح میں آ چکی ہے۔ کئی بندے اس کو رن مریدی سمجھتے ہیں کہ بیگم کو اب بتائیں گے کہ کدھر گئے، کہاں گئے۔ نہیں، وہ اگر پوچھ لے تو بتاؤ کہ میں ادھر ہوں، جھوٹ نہیں بولنا۔ وہ آپ کا لباس ہے، دلہا دلہن کا لباس ہے اور دلہن دلہن کا لباس ہے۔ اب دولہا جو ہے دولہے کا دلہن کا لباس بن تو جاتا ہے، مگر سمجھ نہیں آئی یہ لفظ کیا ہے۔ اسلام نے کیا بیوی دے عیب چھپانے نے، بیوی دیاں گلاں چھپانیاں نے۔ اے میں لباس پایا نے میرا جسم ڈھانپیا ہے، اگر یہ لباس میرے جسم نو ڈھانپدا نہیں تے دا مقصد فوت ہے۔ اس سے طرح بلال ہدایت نو اپنے سسرال تے کوئی گل انج دی ملے، اپنے پیکیاں تے آ کے نہیں دسنا، ماپیاں تے نہیں دسنا، سانڈواں چ نہیں دسنا، محلے چ نہیں دسنا، اینو کہندے نے لباس۔ تے جے دولہن نو کوئی بلال بھائی دے گھروں کوئی گل ملی تو انہوں ایتھے ہی رکھنا ہے، چوک کے اتھے نہیں لے جانا، اینو کہندے نے لباس۔ یعنی میاں بیوی آپس میں جھوٹ بھی نہ بولیں، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کی کردار کشی بھی نہ کریں، چگلی بھی نہ کریں۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، قرآن نے کہا ہے تم کسی کی جاسوسی مت کرنا۔ مگر اتھے معاملے کچھ اور منڈے اتھے چپ کر کے ویندے رہندے نے، گھر آ کے پھر بیگم نو مینے دین گے۔ قرآن کہتا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا مَّعْدَدًا، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو تانے مینے دیتے ہیں اور چگل کھوری کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں۔ یہ قرآن ہے۔ اب کتنے دولے اتھے میسنے بن کے سندے رہندے نے، سالے دیاں گلاں، ساس دیاں گلاں، تے پھر بیگم نو پورا مہینہ ٹارچر کر دین، تیرے فلانے نے مینوں انج کیا، تیرے فلانے نے مینوں انج کیا، تیرے فلانے نے مینوں انج کیا۔ بھئی یہ تانے مینے کس گھر میں بات نہیں ہوندی؟ لکھاں بیر بیری نو لگ دے تے چڑھ جاندے کئی کچے، جیڑے پکن لال محمد اوہی کھاندے وٹے۔ دولہا صاحب اتھے کوئی ماڑی جی اڑی پڑی ہو بھی جائے تے بیری بننا میرا چن، بیری بننا ہے تے بیری نو وٹے کنے پیندے نے؟ ہون تے منڈے وٹے مار دی نہیں بیریاں نو۔ اسی تایا جی دے عمر دے بندے نکے ہوندے ساں تے بیری نو وٹے مار کے بیر لاؤنے۔ بولو بابے ڈانگ لے کے بیٹھے ہوندے سی بھی بیری دی راکھی نہ، ہون بابے بیٹھے ہوندے نے بیر لاؤندا ہی کوئی نہیں، اتوں ہی پاک کے ڈگ پیندے نے۔ ہون پائی اللہ معاف کرے منڈیاں دے ہاتھ وٹے نہیں، 2-2 لاکھ دے موبائل نے۔ ساڈا قسمت کس طرح دی سی بھلا؟ بڑی زید کرنی تے ماں پیو نے 2 روپے دا چھنکنا لے دینا، لے بجاؤندے رہو۔
ہوں نکے نکے بالاں کولا نتھو ہے تے ٹچ، فتو ہے تے ٹچ، گورا ہے تے ٹچ، کالا ہے تے ٹچ، حاجی ہے تے ٹچ، تے مولوی تے ٹچ، تے جج تے ٹچ، تے تاجر تے ٹچ، وکیل تے ٹچ، ہاں جی جنوں ویکھو ٹچ موبائل چلیا۔ جنہ اس موبائل نہ ٹچ ہویا نا تو کدی قرآن دیاں 17 نہ ٹچ ہوندا تو ولی ہو جانا سی۔ قرآن تے انگل پھیر نہیں چھڑ دیتی، قرآن پڑھنا ہی چھڑ دیتا، صرف ایس موبائل نہ ٹچ۔ یہاں میں بات سمجھانے کے لیے یہ کر رہا ہوں کہ سوریاں تے جا کے بیری بن جانا ہے، مٹھا میوہ بیری دیوے تے موڑ بھی وٹے کھاوے، ویخ بیری دا صبر محمد موڑ بھی پھل دئی جاوے۔ مگر یہاں سسرال والے بھی بڑے امترے ہوتے ہیں، ماڑا جوائی آوے تے سساں منہ سدھے منہ گال ہی نہیں کر دی، تے جنہیں رشتہ کرائیں دا انہوں گالاں کڑی نے، یہ امترے نے ساڑے گال پا دیتا ہے، ویلے ہاتھی تریا ہوندا ہے، خالی ہاتھ تریا ہوندا ہے، تے جدو تگڑا جوائی جاندہ ہے ہاتھ شاپر سون حلوے، تکا بوٹی، ملائی بوٹی، شوارما، برگر، باربی کیو، تے کالا کنو سے، تے چتری والے کیلے، تے ساس ویندے آندی ماں شکرے جائے میرا پوتا ہے تے مینوں خواب آیا۔ میں خواب تے تینوں شاپراں دے آئے نے، خواب تے شاپراں دے آئے نے۔ اگر خواب آندا پتر دا پھر ماڑے جوائی دا بھی خواب آندا۔ خدا کے لیے یہ گندی بات سے نکلو۔ جنوں تھی دے دیے، میری نانی بشتن نا بزرگوں صبح نو اٹھنا، میرے خالو نے شیخ پورے آنا تے لسی باندھ لے کے نا تری آنا، میں مسیح تو پڑھ دے آنا تے میں نا نانی جدو خالو آندا ادو تسی سپیشل چیزاں پڑھ کے کہندی میرا جوائی ہے، میں نہیں عزت کرنی تیری کرنی کنے۔ قسمیں بڈھی ہو گئی سی تے جوائی نو سپیشل کھانا کھوان، میں بلکہ اپنے کناں نہ سنیا، اللہ انہوں جنت ہے، میرے خالو نو کہندے نہیں سی دعوت میرے پچھے بھول نہیں کرنی، میں مدتاں بعد تو آنا ہے میرے کو لئے کھانا کھانا ہے۔ اینی سساں جوائیاں دی عزت کر دیاں۔ ہون رواج کیا ہے، سالے بڑے امترے نے، ماڑے پنوائیے کول بیندے نہیں، تگڑے نے فون کر دے آپ کہاں پہنچے، ٹول پلازے پہ لینے آجو، ایئرپورٹ پہ لینے آجو، پتہ نہ ہو تو سور لبنا ہے۔ اس مایا کے 3 نام پرسو پرسا پرسرام۔ خدا کے لیے جس کو بہن دیے، جس کو بیٹی دیے، اس کی قبر کی بھی عزت کرنی۔ اور دولے کو بھی میں یہ بات کہوں، جتے ساس بیٹھی ہوئے او دے برابر نہیں بہنا، جتے سورا بیٹھا ہوئے او دے برابر نہیں بہنا۔ دنیا میں یہ 2 رشتے بڑے اہم ہیں، ایک سس کا ایک سسر کا۔ انہیں گڈی دیتی ہے ڈولیا نہیں، بیٹی نو زیور پایا ڈولیا نہیں، چھت دیتی ہے ڈولیا نہیں، فیساں تاریاں نے ڈولیا نہیں، 12 کلاساں پڑھائیاں ڈولیا نہیں، واٹر سیٹ بنایا ڈولیا نہیں، بیٹی سیٹ بنایا ڈولیا نہیں، انہیں پکھاں کٹ کے بیٹی دا جہیز بنایا ڈولیا نہیں، فرنیچر بنایا ڈولیا نہیں۔ پر جس دن بیٹی کو پیار دے کے کار کا گیٹ کھولتا ہے اور پیار دے کے اس کار میں بٹھاتا ہے، یہ خدا جانتا وہ جانتا ہے۔ بیٹی کہتی بابا اتنے پیسے لگائے مگر آنسو نہیں آئے، اب کیوں رونے لگ پڑے؟ کہتے بیٹی اب میری بس ہو گئی ہے، ایتھے آ کے میں ڈھول پہ ہے، یہ جگر کا ٹکڑا کسی کے ساتھ بٹھا کے اس کی چلتی گاڑی کو دیکھنا یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ جس بیٹی کو کسی کی نظر بھی نہیں پڑنے انسان دیتا، اسی بیٹی کو پیار دے کے انسان رخصت کر دیتا ہے۔ تیاں ہوندیاں نے دولتاں بگانیاں، ساڈا کیڑا زور بابلا، جدو چڑھن تیاں نو جوانیاں، ماپے دیندے تور بابلا، نیوی پا کے اتھے تور جاندیاں، جتھے دیندے تور بابلا۔ یہ اپنی بیٹیوں بیٹوں کو مدارس کی تعلیم دلائیں، کبھی آنکھ نہیں اٹھائے گی۔ یہ یونیورسٹیوں میں بیٹیوں کو پڑھا تو لیتے ہو، پھر وہی کہتی ہیں کہ میں شادی مرضی سے کروں گی، مگر یہ بچوں بچیوں کو دین تعلیم دو گے، یہ آنکھیں بھی نہیں اٹھائیں گی، یہ جی جی کر کے بلائیں گی، یہ جی جی کر کے زندگی میں بلائیں گی۔ اور یہ سنیں لفظ میرا قیمتی ہے،
کاش یہ بلال کا بابا جو تھا، دیکھتا میرے بیٹے کے ولیمے پہ اسلامی ماحول بنا ہے، کسی نبی اللہ والے کو بلایا ہے، وہ اللہ والی باتیں سنا رہا ہے، اگر اسی ولیمے میں نہ آتا، لوگوں نے اپنی اپنی باتیں کرنی تھی، مگر اب سارے توجہ سے باتیں سن رہے ہیں، میں اپنی بات کرنے لگا ہوں۔ یہ بزرگوں کو کہوں گا اس بلال کو ساری زندگی سر پہ ہاتھ رکھ کے پیار دینا، کیونکہ آپ ان کے بابا بھی ہیں، سسر بھی ہیں۔ کیوں میں جملہ کہنے لگا ہوں، ذرا بات کہنے لگا ہوں، یہ میرا بابا 27 سال ہو گئے دنیا سے گئے، آج تک میرے بابا نے ایک بیٹے کی شادی نہیں دیکھی، خوشی نہیں دیکھی۔ یہ قسمت والے ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھتے ہیں۔ میں کبھی ساس و سسر کو گالی نہیں دینی، ہم اس لمحے کا ہی اس کو صلہ نہیں دے سکتے جس لمحے اس نے اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ رخصت کی۔ میں پردے کی بات کروں، یہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں ساس کو گالی دیتے ہیں، سسر کو گالی دیتے ہیں۔ اچھا بھئی، میں آپ کی بیٹی کو 20 سال پڑھاؤں، اس کو سکول چھوڑنے جاؤں، سکول سے لے کر آؤں، آپ مجھے کبھی گالی دیں گے؟ 20 سال میں کسی کی بیٹی کو گاڑی میں بٹھا کے کالج چھوڑنے جاؤں، کالج سے لے کر آؤں، مدرسے چھوڑنے جاؤں، مدرسے سے لے کر آؤں، آپ مجھے گالی دیں گے کبھی؟ نہیں۔ یہ ماں باپ ساس سسر وہ ہیں، خود دھوپ میں کھڑے ہیں باہر اور بیٹی اندر پیپر دے رہی ہے، یہ بارش میں کھڑے ہیں، بیٹی اندر پیپر دے رہی۔ ہم تو یہی احسان نہیں دے سکتے ساس سسر کا کہ بچے تیرے پڑھانے ہیں، تیری بیوی نے تربیت، تیری بیوی نے تیری اولاد کی کرنی ہے، وارث تیرا پیدا کرنا ہے، مگر سنبھال اس کو ماں باپ رہا ہے۔ یہ ماں باپ کا ساس سسر کا ہم احسان ہی نہیں دے سکتے کہ اس نے 25 سال تک 20 سال تک بیٹی کو پڑھایا اور تیری اولاد کے لیے پڑھایا۔ اور یہ اگلی بیماری دھولے والوں کو بھی بڑی ہے، 5-10 سال تو دولن پہ اعتماد ہی نہیں کرنا، سیف لماری چ پیسے رکھ کے تالا مار کے چابی اپنی جیب چ۔ اکثر بندے اجے تک پکے نے بڑی نو پیسے نہیں پڑھاؤندے، کئی سساں بڑیاں امتریاں ہوندیاں، پھوے کٹنا کہندیاں نہ بہو کے پیسے نہیں پکڑانے، کیوں؟ تو نہیں بہو سا کسے دن۔ اس سے بڑا لمحہ کیا اعتماد کا کہ جسم کا سارا حصہ عورت نے تیرے نام کر دیا اور تم ایک پیسے کے کاغذوں پہ اعتماد نہیں کرتے، 5-10 ہزار پہ اعتماد نہیں کرتے، 20 ہزار پہ اعتماد نہیں کرتے، اس کی سیف لماری میں پیسے رکھ کے تالا مار کے چابی اپنی جیب میں، انہیں سب کو چھڑیا تیرے واسطے۔ یہ ایک کنجری کی قیمت تم روز ادا کر دیتے ہو، 10-20 ہزار کنجری پہ لگا کے اپنا منہ کالا کر کے آ جاتے ہو، اور جس نے ساری زندگی تیرے نام کر دی، تیرا وارث پیدا کیا، اگر یہ بہو تیرا وارث پیدا نہ کرتی، یہ تیری حویلی میں کتے بھونکنے تھے، الو بولنے سی، کتیاں ہگنا سی، ایڑی تیری ویلی دا وارث پیدا کیتا ہے۔ اس دولن نے اپنیاں گلاں تے سائیاں پالیاں، ہڈیاں دی مٹھ بن گئی، تیرے وارث نو دودھ پیاندیاں پیاندیاں۔ اس ماں نے تیرے کارچ وارث پیدا کیتا اس بہو نے، اور اساں بہو دی ایک کات رکھی ہے کہ برتن صاف کر، اوتھے بیٹھ جا، وڈیاں چ بیٹھ کے گل نہیں کری دی۔ کیوں؟ بہو کا کوئی حق نہیں ہے بڑوں میں بیٹھ کے بات کرنے کا؟ وہ بڑی ہے، جس دن اس نے بیٹے کو جنم دے لیا وہ بڑوں کی سب میں شامل ہو گئی ہے۔ بڑے عمر سے نہیں ہوتے، بڑے عقل سے ہوتے ہیں، ادب سے ہوتے ہیں، دنائی سے ہوتے ہیں۔ میں تے بابے 10 دن 80 سال دینے 2.5 من دی گال کٹ دینے 9 من تے پھر 9 آگو سورت یاسین پڑھن۔ ان بزرگوں کو کہوں گا کہ بہو کو عزت دو، جب وہ ایک بیٹا پیدا کر لے تو اس کا شکریہ ادا کرو، بلکہ سارے گھر والے اس کو سلوٹ کیا کریں کہ آئی سلوٹ یو، آپ نے ہمارا وارث پیدا کیا۔ اس پیٹ میں 9 مہینے بچے کو رکھنا اور یہ گلاں دا حسن ختم کرنا سائیاں پہ جاندیاں نے۔ یہ اداکارائیں شادی کرتی ہیں تو مرد کو کہتی ہیں 10 سال میں نے بچہ پیدا نہیں کرنا، 5 سال میں نے بچہ پیدا نہیں کرنا، میری سارے جسم کی خوبصورتی ختم ہو جائے۔ مگر یہ بہو کتنی عظیم عورت ہوتی، خدا کے لیے جب بہو کو رخصت کرو نا پردے میں کیا کرو۔ ان ساڑھے کی کر دینے چھکو لاتے نے میرے جالاں چ، لڑکی لڑکے نے ہوتے بٹھا کے نا چھکو جائے، سمجھ دے چھکو جائے اویا چولے او دے چ بٹھا کے کڑی منڈا ساری برات نو وکھاون دین۔ ماں بھی دنیا میں بے حیا ہو گئی، باپ بھی بے حیا ہو گیا۔ جدو توتیاں تے پگاں دا رواج ہوندا سی، عزتاں سانجیاں تے سب دا خیال ہوندا سی، سن لو عزتاں سانجیاں تے سب دا خیال ہوندا سی۔ ساس دے سامنے سورے دے سامنے جوائی اپنی بیوی دی منجی تے نہیں سی بیندے،
دھلیا یہ باتیں آپ نے پاس رکھنی ہیں، جتنے سس سورا بیٹھا ہوئے اپنی بیگم نہ ہنس کے گل نہیں کرنی. یا ہوتا ہے آنکھوں میں کہ میری سس بیٹھی ہے سورا بیٹھا. ہن سورے بڑے دو نمبر امترے نے، جتھے نو بیٹھی ہوئے، تھی بیٹھی ہوئے، جوائی بیٹھا ہوئے، اوتھے بہ کے آندے نے اے ٹی وی لا، اے سگرٹ نالے پیتی ہون گے نالے چینل بدلو. جتھے ہوئے ایک کملا انہوں سمجھاوے ویڑا، جتھے ہوئے ویڑا کملا انہوں سمجھاوے کیڑا. ایتھے سارے تسی بیٹھے جے ایمان سے ذرا بتاؤ ہاں کہ وڈے ہی جدو کڑیاں نال بہ کے ٹی وی فلم ویکھن گے ڈکے گا کون؟ گھر والا گھر نہیں، مینوں کہے دا ڈر نہیں. ایتھے ماں بھی انی، تھی بھی انی، پوت بھی انا ہے جوائی تے رب نے سانو بھاگ لایا گو نو بھی انی آئی. ٹبر ہی انیاں دا کٹھا ہے، سمجھونا کہ نہیں؟ بھئی اپنی بیٹی کو جب تم قرآن کے سائے میں دولے کو رخصت کرتے دلہن کو، کبھی تم نے سوچا اس قرآن کی مخالفت کتنی کی ہم نے؟ یہ میرے جالوں میں نا ایسے قرآن اوپر رکھ کے چلاتے ہیں دولے دلہن کو. یہ کہاں لکھا ہے جی قرآن دے سائے چسا تھی توری ہے تے سارے کام تے تسا قرآن دے خلاف کیتے ہیں. بے پردہ کڑیاں بٹھائیاں، بے پردہ جناب اعلیٰ منڈے انہوں دے سامنے بٹھائے نے، کڑیاں منڈے کٹھے مہندیاں چ نچے نے، گلیاں بازاراں چ کٹھے پھرے نے، پھلاں نہ جی بہار پائیے تے ہار پائے نے تے ڈانس کیتے نے. ہن تے پورا میڈیا ہی بھریا پیا، سوشل میڈیا. باپ اپنی بیٹیوں کو ڈانس کرتے پیسے پھینکتے ہیں اوپر سے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے ویڈیو دیکھ لی. وضع میں تم نصارہ، تمدن میں تم ہنود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ہائے ہائے علامہ اقبال نے کہا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نکاح مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل کے پھپھولے جال اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. جن پتوں پہ تکیہ تھا وہ پرویز مشرف کے دور میں جب لال مسجد پہ حملہ ہوا جامعہ افسا پہ، تو ناصر مدنی سب سے پہلے بولا. میں نے کہا حالانکہ اس دور میں عامر کے دور میں بولنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر میں نے بولا، میں نے کہا یہ سب سے غلط کام کر رہا ہے کہ مسجد پہ مدرسے پہ حملہ کرا دیا اس نے. اللہ کی رحمت ہے میرا موقف درست ثابت ہوا. میراتھن ریس میں نے اس کی مخالفت کی. سنیے جب پھر تاریخ لکھی جاتی ہے نا پھر اللہ نام بھی لوگوں کو دیتا ہے. وہ میں نے مخالفت ڈٹ کے کی، اس کا نتیجہ نکلا اس نے اپنی کتاب لکھی پرویز مشرف نے، اور اس میں لکھا کہ مجھ سے سب سے بڑی غلطی ہوئی جو میں نے جامعہ افسا اور لال مسجد پہ حملہ. ان کا قصور کیا تھا بیٹیوں کا؟ صرف یہی کہتی تھی پردہ کرو، بے حیائی ختم کرو، عورت کی عزت کرو، عورت کی عزت کو سمجھو. یہی ان کا. غازی عبدالرشید آج ڈیرہ رجان جمالی میں پڑا ہے، مجھے امید ہے اس کی قبر جنت کا ٹکڑا ہے.